ڈاؤن کر کے بیٹھ گئے ہیں پوری دنیا. دیکھیں یہ بات شروع میں جو پوری دنیا میں پینک پھیلا اور ایک نیریٹو جو بل گیٹس کا اور فاکس نیوز کا اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو پوری دنیا میں پھیلایا وہ یہی تھا کہ خوف اور دہشت کے تحت پوری دنیا کو بند کر دیا جائے. اس وقت بھی جو سمجھدار لوگ تھے جو اس سارے معاملے پہ گہری نظر رکھے ہوئے تھے اور اللہ کے فضل سے پہلے دن سے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ حادثاتی طور پر پیدا شدہ وائرس نہیں ہے جو یہ کہہ رہے تھے کہ گوشت کی مارکیٹ سے شروع ہوا، بلکہ یہ لیبارٹری میں تیار کردہ ایک حیاتیاتی ایک بایولوجیکل حملہ تھا اور اس کا مقصد پوری دنیا کی معیشت کو تباہ کرنا، مذہب کو تباہ کرنا اور یہودیوں کا نیا عالمی نظام قائم کرنا تھا. لیکن زید بھائی اس کی شروعات تو چائنا سے ہوئی ہے، اگر اس میں اس کا مطلب ہے چائنا بھی شامل ہے ساری کنسپریسی میں؟ دیکھیے ان کو شروعات پوری دنیا میں کرنی تھی. جو چائنا میں وائرس کا سٹرین ہے وہ امریکہ میں وہ وائرس کا سٹرین نہیں ہے اور اب یہ پوری دنیا کے ملک خود بڑے بڑے ممالک چین بھی، روس، ایران اور خود امریکہ میں بڑی آوازیں کہہ رہی ہیں کہ یہ لیبارٹری میں تیار کردہ وائرس ہے. ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں لیکن حقیقت ہے کہ لیبارٹری کا وائرس ہے اور اس کو پوری دنیا میں ایک ساتھ پھیلایا گیا. مقصد انہوں نے خاص طور پر وہ ملک ٹارگٹ کیے جو امریکہ کے دشمن تھے، شروع وہاں سے کیا، لیکن ایک دفعہ جب یہ وائرس پھیلا تو یہ صورتحال ان کے بھی قابو سے نکل گئی. وائرس اتنا مہلک نہیں تھا، یہ معمولی فلو، امریکہ میں ہر سال فلو سے 80,000 لوگ مرتے ہیں اور یہ وائرس فلو سے کم خطرناک ہے. پاکستان میں فلو سے ایک شخص نہیں مرتا، ہم لوگ نزلہ زکام کو تو لفٹ ہی نہیں کراتے کبھی. اسی لیے خود دنیا حیران ہے. بل گیٹس نے بھی حیرانی کا اظہار کیا ہے کہ میں حیران ہوں کہ پاکستان اور انڈیا اور اس خطے میں لوگ کیوں نہیں مرے، کیونکہ وہ مارنا چاہتا تھا. زید بھائی یہ بتائیے گا کیونکہ ہمارے یہاں ٹائم کی ذرا قلت ہوتی ہے، کیا بل گیٹس جتنا زیادہ پیسہ لگا رہا ہے اس کی ویکسین تیار کرنے میں، اس کا کیا اس میں آبجیکٹو ہے؟ دیکھیے یہ پورا گیم ہی ویکسین اور نیو ورلڈ آرڈر کا ہے. یہ بل گیٹس اب یہ کہہ رہا ہے کہ 1 سال تک ہم دنیا میں لاک ڈاؤن رکھیں گے تاکہ جب تک میری ویکسین تیار نہ ہو، اور میری ویکسین دنیا کو جب دی جائے گی جب ہم دنیا کو کھولیں گے. اور اس میں ٹرانسپیرنٹ ٹریکر لگا ہوگا، نینو ٹریکر، ٹرانسپیرنٹ ٹریکر ہوگا جو باڈی میں چلا جائے گا. ڈاکومنٹڈ ہے، ثابت شدہ یہ بات ہے. ایک الفاظ یہ میں ایجاد نہیں کر رہا اپنی طرف سے، اس کی ویڈیوز ہیں، بل گیٹس کے اپنے بیانات ہیں، اس کی اپنی ریسرچ ہے، اس کی اپنی انویسٹمنٹ ہے. ان کمپنیوں میں جو نینو ٹیکنالوجی پر کام کر رہی ہیں اور ویکسینز کے اندر چھوٹی چھوٹی چپس ڈال کر یا ویکسین کے اندر، وہ خود بل گیٹس کے الفاظ ہیں کہ میں ایسی دوائیاں ڈالوں گا کہ مسلمانوں کے اندر سے وہ خدائی روح نکال دیں گے. لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے گاڈ جین کا، ان کے اندر سے اسلامیت ختم ہو جائے گی. آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اسلام کے مسلمانوں کے اندر سے اسلام کا جذبہ ختم کر دیا جائے گا اس ویکسین کے ذریعے؟ جی یہ خود بل گیٹس کے الفاظ ہیں. یہ اس نے سی آئی اے کو ایک خفیہ پریزنٹیشن دی ہے بل گیٹس نے اور وہ پریزنٹیشن لیک کر کے باہر آ گئی ہے. آج تک دنیا میں کوئی اس کو ڈینائی نہیں کر سکا. میں نے 2005 کے اندر تھوڑا سا کام کیا تھا یہ ٹریکنگ کی، اور اس وقت بھی یہی کہا گیا تھا کہ نینو ٹریک بالکل آئے گی اور یہ ٹیکنالوجی امریکہ کے اندر تو ابھی بھی موجود ہے. 2005 کی بات کر رہا ہوں. اور آج پوری دنیا اب جب یہ ویکسین ایجاد ہو جائے گی ہر ایک کو کمپلشن کر دی جائے گی کہ یہ ویکسین لگاؤ گے تو تمہیں ٹریول کی اجازت ملے گی. تو اس کا مطلب یہ پوری دنیا کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویکسین لگائی جائے گی؟ جی یہی ہے وہ جس کو احادیث شریف میں دجال کا نظام کہا گیا تھا. انہوں نے، آپ سوچئے ایک سیکنڈ کے لیے کہ پوری دنیا کو انہوں نے لاک ڈاؤن میں ڈالا اور پوری دنیا میں راتوں رات 5G کے ٹاور لگانے شروع کر دیے، سیٹلائٹ ہزاروں کی تعداد میں آسمان پر بھیجنے شروع کر دیے سیٹلائٹ انٹرنیٹ کے لیے. یہ سب کچھ راتوں رات تو نہیں ہوا. یہ اکوپمنٹ، یہ سامان، یہ سپلائز، یہ کمیونیکیشن سیٹلائٹ، یہ راکٹ، یہ 5G کے ٹاور، یہ سب تو جب تک کہ آپ ہزاروں کی انوینٹری پہلے سے بنا کر نہ بیٹھے ہوں موقع کے انتظار میں، ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کو راتوں رات انسٹال کرنا. یہ سیم جتنے بھی آپ بتا رہے ہیں راکٹس انہوں نے فضا میں بھیجے ہیں، یہ بالکل اسی وقت بھیجے ہیں جس ٹائم پہ پوری دنیا لاک ڈاؤن ہے، اور 5G بھی انہوں نے اسی وقت انسٹال کرنا شروع کر دی ہے. جی تو یہ سب کچھ ایک پلان تھا جس کو نیو ورلڈ آرڈر کہتے ہیں. اس کو جس کے تحت یہ ویکسین سے شروع کریں گے، اس کے آپ کے بعد ٹریکر ہر انسان کے جسم میں ہوگا، 5G نیٹ ورک کے ذریعے گلوبل سرویلنس اور جاسوسی کا سسٹم ہوگا. دنیا میں آپ نہ کوئی کام کر سکیں گے نہ ٹریول کر سکیں گے جب تک کہ یہ اجازت نہ دیں آپ کو. لیکن آپ کے ناقدین تو کہہ رہے ہیں یہ صرف کانسپیریسی تھیوری ہے، یہ ایکچوئل نہیں ہے.
4 दिन के बाद इन नाक़िदीन को पता लग जाएगा जब इनके गले में और इनके बच्चों के अंदर ट्रैकर डले हुए होंगे और जब ये हिल नहीं सकेंगे। उस वक्त तक ये बेवकूफ और जाहिल शख्स, जब तक इनको होश आएगा उस वक्त तक ये इनकी नस्लें गुलाम हो चुकी होंगी। तो जाहिद भाई, इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया के मुसलमान, खाना काबा से लेके जितनी बारगाहें हैं और जितनी दरगाहें हैं, तमाम के तमाम मुसलमान इनके इसी ट्रैकर के, इसी आप कह लीजिए वैक्सीन की बुनियाद पे आगे चला करेंगे। इन्होंने यही निजाम बना लिया है कि दुनिया में कोई शख्स ट्रैवल नहीं कर सकेगा, सफर नहीं कर सकेगा, दुनिया का बैंक अकाउंट नहीं खोल सकेगा, दाखिला नहीं ले सकेगा स्कूल में जब तक उसको वैक्सीनेशन ना हो जाए। और आप हज और उम्रा सोचिए, हज और उम्रा और रोज़े पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाजिरी बंद करवा दी एक ऐसे जाली खौफ के तहत। पाकिस्तान में हजारों लाखों लोग हर साल सिगरेट से मर जाते हैं, हर साल ट्रैफिक एक्सीडेंट से मर जाते हैं, हर साल दीगर बीमारियों से मर जाते हैं। पूरे मुल्क में पिछले 4 महीने में 500 बात नहीं हुई इस बीमारी से। ज़ैद भाई, मुझे इंपॉर्टेंट मुझे बताइएगा, आज जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है उसको कोरोना क्यों डिक्लेयर कर दिया जाता है? चाहे वो हार्ट पेशेंट है, चाहे वो खांसी का पेशेंट है, खुदा ना खास्ता उसकी मौत हो जाती है, फौरन उसको कोरोना लेबल कर दिया जाता है। ये बात पूरी दुनिया में की जा रही है, सिर्फ यहां नहीं है। अरबों रुपया लगाया जा रहा है अस्पतालों पे और डॉक्टरों पे, उनको पैसे दिए जा रहे हैं इस बात के कि आप मरीजों को कोरोना डिक्लेयर करें। कौन पैसे दे रहा है? पीटीआई हुकूमत पैसे दे रही है क्या? इनको बिल गेट्स और WHO और मुख्तलिफ एनजीओ जो उनके पैसों पे चलती है। पाकिस्तान में सिर्फ ये देखें कि पाकिस्तान में 1 हफ्ता पहले की बात है कि बिल गेट्स ने वजीर आजम को फोन किया और उसके बाद वजीर आजम का बयान आया कि हमें 1 साल तक लॉकडाउन करना पड़ेगा। ये बिल गेट्स के अल्फाज थे जो वजीर आजम ने दोहराए। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर अब ये लॉकडाउन चलेगा। ये बिल गेट्स चलाना चाहता है और ये हमारा पाकिस्तान से प्यार करने वालों का, मुसलमानों का काम है कि इसकी मज़ामत करें। ओके, हमको किसी वैक्सीन की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में कोई अमवात कोरोना से इस तरह नहीं हो रही कि हम इसके लिए पूरा मुल्क बंद करके मुल्क की आधी आबादी को भूखा प्यासा मार। लेकिन ज़ैद भाई, जिस टाइम पे आप इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का बयान कर रहे हैं तो वो तो आपको जबरदस्ती वैक्सीन लगवाएंगे, आप किस तरह बच पाएंगे? हम नहीं, अगर आप इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर रहेंगे तो नहीं बच पाएंगे। बचने के लिए आपको आइसोलेशन में थोड़ा जाना पड़ेगा। जब आपने मुल्क के अंदर आइसोलेशन कर दी और सोशल डिस्टेंसिंग कर दी तो आपको आलमी तौर पर भी आइसोलेशन और सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी अपनी आने वाली नस्लों को बचाने के लिए। लेकिन वैक्सीन से आप किस तरह बच पाएंगे? मतलब पोलियो ड्रॉप्स आज कंपल्शन है तो पोलियो ड्रॉप्स आपको लेने पड़ते हैं, ये नहीं हो सकता आप पोलियो ड्रॉप्स से, वरना आप बाहर भी ट्रेवल नहीं कर सकते विदाउट पोलियो ड्रॉप्स। बहुत सारे ममालिक ने मना किया हुआ है। जी, अब यही मर्जी है लोगों की। बहुत से लोग कहते हैं कि हम पोलियो ड्रॉप्स नहीं लेंगे, नहीं ट्रैवल करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं हम ले लेंगे, हम चले जाएंगे। पोलियो ड्रॉप तक बात होती तो शायद आदमी कबूल भी कर लेता। लेकिन अब जो वैक्सीन आने वाली है बिल गेट्स की, ये आने वाली नस्लों तक को गुलाम कर देगी उस पूरे 5G इकोसिस्टम के तहत, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत, कि जो इतनी बड़ी गुलामी है। जब समझ में आता है कि सैयदी रसूलुल्लाह ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से क्यों डराया था। आप कहना ये चाह रहे हैं कि ये दज्जाल का फितना है, जो पूरी दुनिया के अंदर एक वैक्सीन फैला दी जाएगी, ये दज्जाल का फितना है? वैक्सीन तो सिर्फ आगाज है उसका यार। दज्जाल का फितना तो वो अल्टीमेट गुलामी है जिसमें आप और आपकी नस्लें जाने वाली हैं, जिसकी तमाम तशरीह अहादीस मुबारका में बताई गई थी कि वो सिर्फ उसको खुराक देगा जो उसको खुदा तस्लीम करेगा, वो सिर्फ उसको भूखा मारेगा जो उसको तस्लीम नहीं करेगा, तो जिसको वो जन्नत दिखाएगा वो जहन्नुम होगी, जिसको वो जहन्नुम दिखाएगा वो तुम्हारी जन्नत होगी। तुम इस्तकामत से खड़े रहना, उसकी जन्नत में मत जाना कि वो जहन्नुम हो। ज़ैद भाई, ये भी बताइएगा, ये कोरोना वायरस है तो बेपनाह खतरनाक जिस तरह हमें बताया जा रहा है, लेकिन कोई चरिंद परिंद, कोई जानवर, कोई कीड़े मकोड़े, हशरत, इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। देखिए, मैंने कहा ना कि ये सिर्फ जुकाम है। ये सिर्फ जुकाम को नया नाम दे दिया इन्होंने। आज तक दुनिया के किसी साइंसदान ने इसका जेनेटिक कोड और डीएनए आपके सामने नहीं रखा। पिछले 50 साल से दुनिया कोरोना वायरस को जानती है। 50 तरह के कोरोना वायरस हैं। दुनिया के हर इंसान को कोरोना वायरस हो चुका है या हो रहा है या हो चुका है। जिस्म एंटीबॉडीज खुद बना के मुदाफियाती निजाम काम करता रहता है। ये सिर्फ एक ड्रामा बनाया इन्होंने। और हमारे यहाँ कोविड-19 का टेस्ट हो रहे हैं या कोविड-19 अभी हमारे यहाँ वो टेस्ट की कैपेबिलिटी नहीं है? पाकिस्तान में कैपेबिलिटी नहीं है कोविड-19 को टेस्ट करने की। तो आप क्या कर रहे हैं कि चाइना से किटें इंपोर्ट कर रहे हैं और दुनिया के कई मुल्कों ने चाइना की किट्स रिफ्यूज कर दी है, ये कहकर कि किट
فالٹی ہیں, غلط ہیں, کنٹامینیٹڈ ہیں, ان کے اندر کورونا وائرس کا جراثیم ڈالا گیا ہے. لہذا یہ ہر آدمی کو پازیٹو کریں گے. ایک تو کٹس خراب ہے, دوسرا ہسپتالوں کو اور لیبارٹریوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں لوگوں کو پازیٹو کرنے کے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زرداری اور مراد علی شاہ جو کراچی میں خیانت اور ظلم اور چوری کا بازار انہوں نے بنایا ہوا ہے, تباہی مچا رہے ہیں پاکستان کی, اس لیے صرف ان کے نیب کے کیسز ختم کیے جائیں, یہ کیا لیبارٹریز کے ذریعے جعلی رزلٹ نہیں نکال سکیں؟ جبکہ ہم کو ہزاروں واقعات, سینکڑوں واقعات ہمارے علم میں آ رہے ہیں کہ زبردستی ہسپتال میں انسان دل کی بیماری سے مرا, پیرالسس سے مرا, انسان شوگر سے مرا, اس کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ کورونا لکھ کے اس کی لاش کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اس بغیر غسل کے بغیر جنازے کے تسلیم کر دیتے ہیں. اس کے تو ایس او پی ڈیفرنٹ ہیں, بالکل ایس او پی ڈیفرنٹ ہے اس کے دفنانے کے. یہ پاکستان میں ہو رہا ہے. مجھے ذاتی طور پہ درجنوں لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ہوا, لوگوں کو لڑنا پڑا اسپتالوں سے, پولیس والوں سے لے کر حکومت کے اداروں تک ہر کوئی رشوت کھا رہا ہے. ایک ایک مردے کو قبر میں دفن کرنے کے 2.5 لاکھ روپے لیے جا رہے ہیں پولیس کی طرف سے. اور پولیس میں نے سنا کہ دکانیں کھولنے کے بھی پیسے لے رہی ہے سندھ میں, اگر کاروبار کھولنا ہے تو اس کے بھی پیسے لیے جا رہے ہیں سندھ میں. یہ کام تو یہ بات تو چیف جسٹس نے آج کہی ہے. چیف جسٹس نے سپریم کورٹ میں ہیئرنگ سن لینا آپ کیا کہا چیف جسٹس نے. سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے پوری حکومتوں کو, سندھ کی اور مرکزی حکومت کو یہی کہا ہے کہ جو جتنا پیسے دے سکتا ہے اس کو اتنی اجازت دی جا رہی ہے دکان کھولنے کی. لاسٹلی مجھے یہ بتائیے گا, اس وقت جب کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے, پوری دنیا لاک ڈاؤن ہے, انڈیا کیا ہم پہ اٹیک کرنا چاہ رہا ہے یا انڈیا اس وقت معاملات کو بہتر طریقے سے سمجھنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیے دنیا کی جو عالمی بساط ہے نا, اس میں ساری طاقتیں اپنی انٹرنیشنل جیو پالیٹکس کو اسی طرح چلا رہی ہیں, بلکہ زیادہ ایگریسولی چلا رہی ہیں کورونا کے ڈرامے کے پیچھے چھپ کر. چین اور امریکہ کے درمیان بھی تصادم بڑھتا جا رہا ہے. امریکہ نے ایران کے خلاف دباؤ بڑھا دیا, اپنے بحری بیڑے اس طرف بھیج رہا ہے. انڈیا نے پاکستان کے خلاف جنگ کی تیاری اور عروج پر جنون کی حد تک پہنچا دی ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ کورونا کی وجہ سے عالمی طاقتیں اپنی جیو پالیٹکس روک دیں گی. اسرائیل نے ویسٹ بینک کو ضم کر لیا. اسرائیل کے اندر فلسطین کا جو ویسٹ بینک تھا اس کو ضم کر لیا. دنیا کے اخباروں میں خبر تک نہیں لگی, کسی کو پتہ نہیں چلا کہ اسرائیل کیا کر گیا, کتنا بڑا گیم کر گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تمام کے تمام عالمی وبا کے پیچھے آپ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ کوئی طاقتیں ہیں جن کو آپ نیو ورلڈ آرڈر کا نام دے رہے ہیں. یہ عالمی, یہ جو وبا جس کو آپ کہہ رہے ہیں, یہ صرف دنیا کی آنکھوں کے اوپر ایک پردہ ڈالا گیا ہے, اس کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. اصل میں اس کے پیچھے گیم پوری دنیا میں مذہب کو تباہ کرنا, معیشت کو تباہ کرنا, ریاستوں اور حکومتوں کو کمزور کر کے ایک نیو ورلڈ آرڈر, ون ورلڈ گورنمنٹ بنانا, یہ ہے. زید بھائی لیکن نیو ورلڈ آرڈر کی تحت تو ایک چیز یہ بھی تھی کہ اب دنیا کی آبادی 7 ارب سے کم کی جائے گی, یہ بھی تو نیو ورلڈ آرڈر کا حصہ تھا. لازماً حصہ ہے. بل گیٹس ہی ساری کیمپین کو لیڈ کر رہا ہے. بل گیٹس اپنے منہ سے کہہ چکا ہے کہ ہمیں دنیا کی آبادی کم کرنی ہے. ان لوگوں کا جو پلانز ہیں وہ 7 ارب سے لے کر یہ 2 ارب تک آبادی لانا چاہتے ہیں. 5 ارب لوگوں کو یہ یا بیماری سے ماریں گے, وائرس سے ماریں گے, ویکسین سے ماریں گے, بھوک سے ماریں گے یا جنگوں سے ماریں گے. انہوں نے آبادی کم کرنی ہے. ہنری کیسنجر ہو یا بل گیٹس ہو, ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں, ہم لوگ ریسرچ نہیں کرتے. ہمارے ہاں زراعت کی کیا صورتحال ہے؟ کیا ہمارے پاس اتنی خوراک ہے وافر مقدار میں کہ ہم مقابلہ کر پائیں گے؟ ہماری خوراک جو ہے وہ چوری ہو کے ملک سے باہر بھیجی جا رہی ہے. کراچی میں ہر سال 10 ارب 20 ارب روپے کی گندم ایکسپورٹ کر دی جاتی ہے. اس دفعہ ورلڈ بینک اجازت ہی نہیں دے رہا پنجاب گورنمنٹ کو کہ گندم کی خریداری کی جا سکے. ابھی تک معاملہ پھنسا ہوا ہے. ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ جتنی آپ خریداری کرتے ہیں اس سے 1/3 خریداری کریں. باقی یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں خوراک کا قحط ہو. پہلے موسم بھی انہوں نے ویدر کنٹرول کیے, پھر ٹڈی دل کا حملہ ہوا, پھر ہمارے یہاں گندم چوری اور خیانت بھی ہو رہی ہے, خریداری بھی کم ہو. لیکن یہ تو امریکہ میں بھی ہو رہا ہے. امریکہ میں بھی ان کی کوئی خرید نہیں رہا, ان کی فصل کوئی نہیں خرید رہا. جی یہی بات آپ کو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پوری دنیا میں خوراک کا قحط یہ لانے جا رہے ہیں. ہنری کیسنجر نے کہا تھا یو کنٹرول فوڈ, یو کنٹرول دا پیپل. روس جیسے ملک میں, سمجھدار ملکوں نے اپنی خوراک ایکسپورٹ